السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب رکشہ ڈرائیور کو شہر کے سب سے بڑے ہارٹ سرجن نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتال سے نکال دیا۔ وہ باپ پیسوں کی تلاش میں ناکام ہو کر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک لاوارث اور تڑپتی ہوئی بوڑھی خاتون ملی۔ اس نے اپنی مجبوری چھوڑ کر انسانیت کی خاطر اس انجان عورت کو ہسپتال پہنچایا۔ وہاں پہنچ کر ایک ایسا ہوش ربا انکشاف ہوا کہ اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ دراصل وہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں بلکہ اسی ڈاکٹر کی جون کے مہینے کی وہ منحوس اور جھلسا دینے والی دوپہر تھی، جب آسمان سے سورج نہیں بلکہ آگ کے گولے برس رہے تھے اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی تھی۔ مگر اکبر کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ اس ظاہری گرمی سے کہیں زیادہ شدید اور خطرناک تھی۔ سٹی انٹرنیشنل ہسپتال کی فلک بوس اور شیشے سے بنی ہوئی عالیشان عمارت اس کے سامنے کسی دیو کی طرح کھڑی تھی، جس کا سینہ پتھر کا اور دل لوہے کا تھا۔ اس عمارت کے خود کار دروازے کھل رہے تھے اور بند ہو رہے تھے، اور وہاں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے باہر کھڑے اکبر کے پسینے میں شرابور وجود کو چھو رہے تھے۔ مگر اسے کوئی راحت نہیں مل رہی تھی، کیونکہ اس کی 6 سالہ بیٹی زوہا اس وقت گھر کے ایک حبس زدہ کمرے میں چارپائی پر ایڑیاں رگڑ رہی تھی اور موت کے فرشتے اس کے سرہانے منڈلا رہے تھے۔ اکبر کے ہاتھوں میں وہ فائل تھی جس پر اس کی بیٹی کی بیماری کی تشخیص اور فوری آپریشن کی تجویز لکھی ہوئی تھی، مگر اس فائل کی حیثیت ردی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس وہ 5 لاکھ روپے نہیں تھے جو اس اسپتال میں داخلے کا ٹکٹ تھے۔ اکبر نے ایک بار پھر اپنی ہمت مجتمع کی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ہسپتال کے اندر داخل ہوا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر بیٹھی خاتون اپنے کمپیوٹر کی سکرین میں مگن تھی، اور اس کے چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی طاری تھی۔ اکبر نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے پکارا اور کہا کہ باجی، خدا کے لیے میری بات سن لیں۔ میری بچی گھر پر پڑی تڑپ رہی ہے، اس کا دل بند ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اگلے چند گھنٹوں میں آپریشن نہ ہوا تو نہیں بچے گی وہ۔ آپ پلیز اس کا ایڈمیشن کر لیں، میں اسے ابھی لے کر آتا ہوں۔ میں پیسے لے آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں کبھی نہیں بھاگوں گا۔ ریسیپشنسٹ نے انتہائی سرد مہری سے سر اٹھایا اور اکبر کے میلے کچیلے کپڑوں اور اس کے چہرے پر موجود بے بسی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، دیکھو بھائی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ ہسپتال کا اصول ہے، یہاں مریض کو لانے سے پہلے اور بیڈ بک کروانے سے پہلے 5 لاکھ روپے کاؤنٹر پر جمع کروانے پڑتے ہیں، اور یہ ایڈوانس بکنگ کے بغیر ہم کسی مریض کو گیٹ کے اندر بھی نہیں آنے دیتے۔ یہ کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خیراتی ادارہ ہے جہاں مفت علاج معالجہ ہوتا ہو۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو جاؤ کسی سرکاری ڈسپنسری میں دھکے کھاؤ، یہاں ہمارا وقت برباد مت کرو۔ اکبر نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کاؤنٹر کے شیشے پر اپنی پیشانی ٹیک دی اور روتے ہوئے بولا کہ باجی، میں رکشہ چلاتا ہوں، غریب آدمی ہوں، سرکاری ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشین خراب ہے، میری بچی مر جائے گی، آپ کے بھی تو بال بچے ہوں گے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے رحم کریں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، بس ایک بار میری بیٹی کو داخل کرنے، میں اپنا خون بیچ کر پیسے لا دوں گا۔ مگر اس پتھر دل خاتون پر اکبر کی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی دوران ہسپتال کی مرکزی راہداری میں ایک ہلچل سی مچی اور عملے کے لوگ ادب سے سائڈ پر ہو گئے۔ سامنے سے ڈاکٹر شہروز اپنے جونیئر ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر شہروز اس شہر کا سب سے مہنگا اور قابل ہارٹ سرجن مانا جاتا تھا۔
اس کی شخصیت میں ایک ایسا روب و دبدبا تھا اور اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسا غرور تھا جیسے وہ زمین پر نہیں آسمان پر چل رہا ہو۔ اکبر نے جیسے ہی ڈاکٹر شہروز کو دیکھا تو اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو جیسے کنارہ مل گیا۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا اور سیکیورٹی گارڈز کے حصار کو توڑتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے ڈاکٹر کا سفید کوٹ اپنے میلے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مسیح ہیں، میری زوہا کو بچا لیں، وہ گھر پر مر رہی ہے۔ ہسپتال والے اسے داخل نہیں کر رہے۔ میرے پاس ایڈوانس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مگر میں اپنی پوری زندگی آپ کے نام لکھ دوں گا، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ بس ایک بار کہہ دیں کہ وہ میری بچی کو داخل کر لیں۔ ڈاکٹر شہروز جو اپنی قیمتی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا، اس اچانک افتداد پر بکھلا گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ ایک گندا سا رکشہ ڈرائیور اس کے پیروں سے لپٹا ہوا ہے اور اس کے مہنگے سوٹ کو خراب کر رہا ہے، تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ناک پر رومال رکھا جیسے اسے اکبر کے وجود سے غربت کی بو آ رہی ہو، اور حقارہ سے اپنا پیر چھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اس نے گرجدار آواز میں اپنے گارڈز کو پکارا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، سیکیورٹی کہاں ہے؟ اس پاگل آدمی کو یہاں کس نے آنے دیا؟ اسے فوراً باہر نکالو، یہ ہسپتال ہے یا کوئی مچھلی منڈی؟ اکبر چیختا رہا، چلاتا رہا، روتا رہا، واسطے دیتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب، میری بچی مر جائے گی، اسے مت ماریں۔ مگر ڈاکٹر شہروز نے ایک نظر پلٹ کر نہیں دیکھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ گارڈز نے اکبر کو کالر سے دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف لے گئے۔ اکبر نے مزاحمت کی کوشش کی مگر وہ کمزور تھا اور گارڈز طاقتور۔ انہوں نے اسے کسی آوارہ کتے کی طرح ہسپتال کے شیشے والے دروازے سے باہر فٹ پاتھ پر دے مارا۔ اکبر منہ کے بل گرم سڑک پر جا گرا، اس کی کوہنیاں چھل گئیں اور فائل کے کاغذات ہوا میں بکھر گئے۔ دھوپ کی تپش نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ وہ کچھ دیر وہیں پڑا رہا اور حسرت بھری نظروں سے اس ہسپتال کو دیکھتا رہا جہاں شفا بکتی تھی اور وہ خریدار نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں گارڈز کے طنزیہ جملے گونج رہے تھے کہ جب اوقات نہیں ہوتی تو علاج کرانے بڑے ہسپتال کیوں آ جاتے ہو۔ اکبر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کاغذات سمیٹے اور اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو گھسیٹتا ہوا اپنے رکشے تک جا پہنچا۔ اس نے رکشہ سٹارٹ کیا تو انجن نے ایک دکھ بھری آواز نکالی، جیسے وہ بھی اپنے مالک کے غم میں شریک ہو۔ اکبر نے رکشے کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا جہاں اس کی بیوی آسیہ اور بیٹی زوہا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راستہ بھر اکبر کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا موت ہے؟ کیا اس کی بیٹی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ گھر پہنچ کر جب وہ اپنے چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ گرمی اور حبس سے کمرہ بھٹی بنا ہوا تھا اور زوہا چارپائی پر لیٹی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ آسیہ اس کے سرہانے بیٹھی پنکھا جھل رہی تھی اور اس کی آنکھوں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اکبر خالی ہاتھ اندر داخل ہوا، آسیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار اکبر کی طرف لپکی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ پیسے کہاں ہیں؟ ایمبولینس کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے کیا بولا؟ میری بچی مر رہی ہے اور تم خالی ہاتھ آ گئے۔ اکبر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ آسیہ نے روتے ہوئے کہا کہ اگر زوہو کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ تم کیسے باپ ہو جو اپنی اولاد کی جان نہیں بچا سکتے؟
اکبر نے نظر اٹھا کر اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے اندر ایک ایسا جنون بیدار ہوا۔ زوہا نے مدھم آواز میں ابا پکارا تو اکبر کے دل ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ ہار نہیں مانے گا، چاہے اسے بھیک مانگنی پڑے یا ڈاکہ ڈالنا پڑے، وہ پیسے لے کر آئے گا۔ اس نے آسیہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے اپنی بالیاں دے دو، میں انہیں بیچ کر کچھ کرتا ہوں۔ یہ بالیاں ان کی شادی کی آخری نشانی تھی جو آسیہ نے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، مگر اس وقت ممتا کے آگے سونے کی کیا وقت تھی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کانوں سے بالیاں نوچی اور اکبر کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ جاؤ اکبر، انہیں بیچ دو اور میری بچی کی سانسیں خرید لاؤ۔ اکبر نے ان بالیوں کو مٹھی میں بھینچا اور الٹے قدموں گھر سے نکل گیا۔ اس کی چال میں اب ایک عجیب سی تیزی تھی۔ وہ شہر کے صرافہ بازار کی طرف رکشہ دوڑانے لگا۔ بازار پہنچ کر وہ ایک بڑی سی دکان میں داخل ہوا۔ دکاندار ایک موٹا سا شخص تھا جو ترازو پر سونا تول رہا تھا۔ اکبر نے جا کر وہ بالیاں کاؤنٹر پر رکھ دیں اور ہانپتے ہوئے کہا، سیٹھ صاحب مجھے یہ بیچنی ہے، مجھے نقد پیسے چاہیے ہیں، بہت ایمرجنسی ہے۔ دکاندار نے اینک کے شیشوں سے اکبر کو گھورا اور پھر بالیوں کو اٹھا کر دیکھا۔ اس نے انہیں کسوٹی پر رگڑا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بھائی یہ تم کہاں سے اٹھا کے لائے ہو؟ یہ تو بہت پرانے زمانے کا ڈیزائن ہے اور اس میں کھوٹ بھی بہت ہے۔ آج کل سونے کا بھاؤ تو بہت زیادہ ہے، مگر یہ چیزیں بیکار ہیں، میں اس کے زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے دے سکتا ہوں۔ اکبر کو لگا کہ چھت اس کے اوپر گر پڑی ہے۔ اس نے تڑپ کر کہا، سیٹھ صاحب ظلم نہ کریں، یہ خالص سونا ہے، میری بیوی کی شادی کی بالیاں ہیں، مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، 5,000 سے تو ٹیکا بھی نہیں آئے گا۔ دکاندار نے لاپرواہی سے بالیاں واپس اس کی طرف پھینک دی اور کہا کہ لینا ہے تو لے لو ورنہ راستہ ناپو، میرے پاس فضول بحث کا وقت نہیں ہے۔ اکبر نے مایوسی سے بالیاں اٹھائیں اور دکان سے باہر نکل آیا۔ اسے لگا کہ پوری دنیا اس کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اس کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا اس کا بچپن کا دوست سلیم، جو ایک ورکشاپ میں مکینک تھا۔ اکبر نے سوچا کہ سلیم ضرور کچھ نہ کچھ مدد کرے گا۔ وہ بھاگتا ہوا ورکشاپ جا پہنچا۔ سلیم گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا کام کر رہا تھا۔ اکبر کو دیکھ کر وہ باہر نکلا، مگر جب اکبر نے روتے ہوئے اسے اپنی ساری بات بتائی اور ڈاکٹروں کی ڈیڈ لائن کا ذکر کیا تو سلیم کا چہرہ بھی لٹک گیا۔ اس نے اپنے میلے ہاتھوں سے جیب ٹٹولی اور چند مڑے توڑے نوٹ نکال کر اکبر کے سامنے رکھ دیے۔ اکبر بھائی، میری تو کل جمع پونجی یہی 2-3 ہزار روپے ہیں، میں تو خود روز کا دہاڑی دار ہوں، میرے پاس لاکھوں کہاں سے آئے؟ اگر ہوتے تو میں تیری بچی پر وار دیتا۔ اکبر نے ان نوٹوں کو دیکھا جو اس کی ضرورت کے سمندر میں ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے سلیم کو گلے سے لگا لیا اور پیسے واپس کر دیے کہ بھائی یہ تیرے بچوں کا رزق ہے، انہیں اپنے پاس رکھو، میرے لیے بس دعا کرو۔ اکبر وہاں سے نکلا تو دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور ہسپتال والوں کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن کہ اگر پیسے جمع نہ ہوئے تو وہ آپریشن سلاٹ کسی اور کو دے دیں گے۔ اکبر کے لیے موت کا پیغام تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا اور دل و دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک ہی دروازہ باقی تھا اور وہ تھا علاقے کا سب سے بڑا سود خور چودھری، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پتھر سے بھی خون کو نچوڑ لیتا ہے۔ اکبر جانتا تھا کہ وہاں جانا اپنی عزت اور زندگی کا سودا کرنے کے مترادف ہے، مگر ایک باپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ رکشہ لے کر چودھری کی حویلی پر جا پہنچا۔ چودھری صاحب برآمدے میں بڑی شان سے بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور اس کے منشی حساب کتاب کر رہے تھے۔ اکبر نے جا کر چودھری صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور زمین پر ناک رگڑ دی۔ چودھری صاحب مجھ پر رحم کریں، میری بچی گھر پر مر رہی ہے، ہسپتال والے بنا پیسوں کے اسے ہاتھ نہیں لگا رہے، مجھے 5 لاکھ روپے ادھار دے دیں۔
میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا، آپ کے گھوڑوں کی مالش کروں گا، آپ کے کھیتوں میں بگار کروں گا، بس میری بچی کو بچا لیں۔ چودھری صاحب نے حقے کا کش لگایا اور دھواں اکبر کے منہ پر چھوڑتے ہوئے ایک مکروہ کہکا لگایا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، اوے رکشے والے، قرض مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہے؟ کبھی 5 لاکھ روپے جانتے ہوتے ہیں؟ تم جیسے کنگال لوگ پیسے لے تو لیتے ہیں، مگر واپسی کے وقت تمہاری جان نکلتی ہے۔ چلو بتاؤ، کیا گروی رکھواؤ گی؟ تمہارا وہ کھٹارا رکشا یا وہ ٹوٹی ہوئی جھگی جس میں تم رہتے ہو؟ ان کی قیمت تو 5,000 روپے بھی نہیں۔ اکبر نے روتے ہوئے کہا، سرکار میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں اپنا گردہ بیچ دوں گا، اپنی آنکھیں بیچ دوں گا، آپ جو کہیں گے کروں گا، بس پیسے دے دیں۔ چودھری صاحب نے اسے ٹھوکر دے ماری اور کہا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، ہمیں تمہارے گندے خون اور گردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ضمانت نہیں ہے تو 1 روپیہ نہیں ملے گا، نکالو اسے باہر منشی۔ چودھری کے ملازموں نے اکبر کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹا اور حویلی کے بڑے سے گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ لوہے کا بھاری گیٹ ایک دھماکے سے بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی اکبر کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ سڑک کے کنارے مٹی میں لت پت پڑا تھا اور سورج کی اس کے زخموں کو جلا رہا تھا۔ وہ اب کہاں جاتا، کس کے پاس جاتا؟ اس نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے، اس نے اپنی عزت نیلام کر دی، اس نے بھیک مانگی، مگر اس شہر کے امیروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے رکشے میں بیٹھا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے رکشہ سٹارٹ کیا اور بے مقصد سڑک پر چل پڑا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بس وہ بھاگنا چاہتا تھا اس حقیقت سے کہ وہ ہار چکا ہے۔ اس کا فون بجنے لگا، سکرین پر گھر کا نمبر تھا۔ اکبر کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آسیہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، اکبر جلدی آؤ، زوہا کی آنکھیں الٹی ہو رہی ہیں، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، وہ تمہیں پکار رہی ہے، خدا کے لیے کچھ کرو، ڈاکٹر کو لے آؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ فون کٹ گیا اور اکبر کے ہاتھ سے موبائل فون گر گیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری جو رکشے کے شور میں دب گئی۔ یا اللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھ سے صرف ایک جان کی بھیک مانگی تھی، تو نے مجھے اتنا ذلیل کیوں کیا؟ اکبر کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ رکشہ کسی دیوار سے ٹکرا دے اور اپنی جان دے دے تاکہ اسے اپنی بچی کا مردہ چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ وہ شہر کی سڑکوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا ایک ویران علاقے کی طرف نکل گیا، جہاں ٹریفک کم تھی اور دھوپ کی شدت زیادہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا جو اس کے گالوں پر لگی مٹی کو دھو رہا تھا، اور وہ خود کو دنیا کا سب سے بدبخت انسان سمجھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب گھر جا کر کیا کرے گا، خالی ہاتھ جا کر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں کیسے دیکھے گا؟ وہ تو اس امید پر زندہ تھی کہ اس کا باپ مسیحا بن کر آئے گا، مگر وہ تو ایک بھکاری بن کر بھی ناکام لوٹ رہا تھا۔ اکبر کی نظریں دھندلا رہی تھیں اور اسے سڑک صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے سڑک پر سراب بن رہے تھے اور ہوا کے بگولے ناچ رہے تھے۔ اس ویرانے میں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، صرف جلتی ہوئی زمین اور اگتا ہوا آسمان تھا۔ اکبر کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے رکشے کی رفتار بڑھا دی جیسے وہ موت کی طرف بھاگ رہا ہو۔ اچانک اس کی دھندلی نظروں نے کچھ فاصلے پر فٹ پاتھ کے کنارے ایک سفید چیز دیکھی جو دھوپ میں چمک رہی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ شاید یہ کوئی وہم ہے یا دھوپ کا سراب ہے، مگر جیسے جیسے رکشہ قریب گیا وہ ہیولا واضح ہوتا چلا گیا۔ وہ کوئی اور
چیز نہیں بلکہ ایک انسانی وجود تھا۔ اکبر نے اسے غور سے دیکھا تو وہ ایک بزرگ خاتون تھی جنہوں نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ زمین پر اس طرح بیٹھی تھیں جیسے درد سے دوہری ہو رہی ہوں۔ وہ اپنا سینہ پکڑے ہوئے تھیں اور سڑک کی طرف دیکھ رہی تھیں، مگر وہاں کوئی گزرنے والا نہیں تھا۔ اکبر کے دل و دماغ میں ایک جھماکہ ہوا اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ وہاں سے گزرنے ہی والا تھا کہ اس منظر نے اسے جکڑ لیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے۔ اکبر نے پہلے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اکبر مت رکنا، تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیری اپنی بچی ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی ہے، تجھے ابھی اور کئی دروازے کھٹکھٹانے ہیں، شاید کہیں سے کوئی معجزہ ہو جائے، اگر تو یہاں رک گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اکبر نے رکشے کی ریس بڑھا دی اور اس خاتون کے قریب سے گزر گیا، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے کانوں میں اس خاتون کی خاموش فریاد گونجنے لگی۔ اس نے سائیڈ آئینے میں دیکھا، وہ خاتون اپنا سینہ پکڑ کر سڑک کی طرف ہاتھ لہرا رہی تھی، مگر وہاں کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ اکبر کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی، ایک طرف اس کی اپنی سگی اولاد کی زندگی تھی اور دوسری طرف ایک انجان راہگیر کی تکلیف۔ وہ کشمکش کے بدترین عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ میری ماں ہوتی تو کیا میں اسے ایسے ہی سڑکوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ کیا میرا خدا مجھے معاف کرے گا کہ میں ایک زندگی بچانے کی کوشش میں دوسری زندگی کو ٹھکراتا رہا؟ اکبر کا پاؤں بریک پر ایسے پڑا جیسے کسی نے اسے حکم دیا ہو۔ رکشہ چراتا ہوا رک گیا اور اکبر نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ بھی تھا اور التجا بھی کہ یا اللہ، تو مجھے کس امتحان میں ڈال رہا ہے؟ میرے پاس تو اپنی بیٹی کے لیے بھی وقت نہیں ہے، میں دوسروں کے لیے کیسے روکوں؟ مگر اس کے اندر کہ انسان نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے رکشہ ریورس کیا اور تیزی سے اس خاتون کے پاس جا پہنچا۔ قریب جا کر دیکھا تو خاتون کی حالت تشویشناک تھی۔ وہ انتہائی مہذب اور کسی امیر گھرانے کی لگ رہی تھی، مگر اس وقت درد نے اس کے چہرے کی رنگت پیلی کر دی تھی اور پسینے کے قطرے اس کے ماتھے سے بہہ رہے تھے۔ اکبر نے رکشے سے چھلانگ لگائی اور اس کے قریب پہنچ کر اسے سہارا دیا۔ اماں جی، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اکبر کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ خاتون نے بامشکل آنکھیں کھولیں اور ٹوٹے ہوئے الفاظ میں بولی، بیٹا، میرے سینے میں بہت درد ہے، مجھے ہسپتال لے چلو۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ڈرائیور نہیں ہے۔ اکبر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خاتون کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ درد سے دھوری ہو رہی تھی۔ اکبر نے اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں رکشے کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے رکشہ سٹارٹ کیا تو انجن نے ایک زوردار آواز نکالی اور پھر چل پڑا۔ اکبر نے رشکے کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس کا رخ اسی ہسپتال کی طرف تھا جہاں سے اسے صبح دھتکارا گیا تھا، کیونکہ وہی سب سے قریبی اور بڑا ہسپتال تھا۔ راستے میں اکبر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، کہیں خاتون کی سانس تو نہیں رک گئی۔ خاتون کے درد میں کے باوجود بھی ہوش میں تھی اور اکبر کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اکبر کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زیر لب دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، اس اماں کو بچا لے اور میری بچی کی حفاظت کر۔ خاتون نے اکبر کی حالت دیکھ کر اپنی تکلیف کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر دیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، بیٹا، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ اکبر نے اپنے آنسو پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے رلاتے ہوئے کہا، اماں جی، میں ایک بدبخت باپ ہوں۔ میری 6 سال کی معصوم پھول جیسی بیٹی زوہا
موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اسی ہسپتال سے اسے نکال دیا گیا ہے جہاں میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے دل کا آپریشن ہونا ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اور ہسپتال والوں نے مجھے نکال دیا ہے۔ میں صبح سے مارا مارا پھر رہا ہوں مگر کہیں سے بھی پیسوں کا انتظام نہیں ہوا۔ ابھی فون آیا تھا، اگر میں نہ پہنچا تو وہ اسے نکال دیں گے، میں شاید اسے بچا نہ سکوں۔ اماں جی میں ہار گیا ہوں۔ یہ کہتے ہی اکبر کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ خاتون نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا جس میں دکھ اور حیرت دونوں شامل تھے۔ انہوں نے اکبر کے میلے کچیلے کپڑوں اور اس کے چہرے پر موجود شرافت کو دیکھا اور پھر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا ہینڈ بیگ ٹٹولا اور اس میں سے موبائل فون نکالنے کی کوشش کی، مگر درد کی شدید لہر اٹھی اور فون ان کے ہاتھ سے گر کر سیٹ کے نیچے چلا گیا۔ اکبر نے گھبرا کر کہا، اماں جی آپ فکر نہ کریں، بس ہم پہنچنے والے ہیں، آپ ہمت رکھیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اکبر نے رکشے کی رفتار مزید بڑھا دی۔ پرانا رکشہ کھڑ کھڑا رہا تھا مگر اکبر اسے کسی ایمبولینس کی طرح چلا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہر گزرتا لمحہ اس کی بیٹی کی زندگی کم کر رہا ہے، مگر اس نے اپنی بیٹی کی زندگی اللہ کے سپرد کر دی تھی، اور اس وقت اس کا واحد مقصد اس انجان ماں کو بچانا تھا۔ اسے لگا شاید اللہ اس نیکی کے بدلے اس کی بیٹی پر رحم کھا لے۔ وہ دل ہی دل میں زوہا سے معافی مانگ رہا تھا کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، تیرا باپ تیرے لیے پیسے تو نہیں لا سکا مگر ایک نیکی لے کر آ رہا ہے۔ ہسپتال کی عمارت نظر آنے لگی اور اکبر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ گیٹ پر وہی گارڈز موجود ہوں گے جو اسے اندر نہیں جانے دیں گے، مگر اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گیٹ کو توڑ کر اندر چلا جائے گا مگر اس اماں کو مرنے نہیں دے گا۔ رکشہ ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے چرچراتا ہوا رکا اور دھول کا ایک بادل اٹھا۔ وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز نے جیسے ہی اکبر اور اس کے رکشے کو پہچانا، وہ غصے سے اس کی طرف لپکے۔ ان کے چہروں پر بیزاری تھی اور وہ چلا رہے تھے کہ اوے فقیر، تجھے منع کیا تھا نا کہ یہاں اپنی نحوست مت لانا، تیری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ آنے کی، نکل جا یہاں سے ورنہ ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اکبر نے رکشے سے اتر کر ہاتھ جوڑ لیے اور چیخا کہ مجھے مت مارو، خدا کے لیے پیچھے دیکھو، سواری کی حالت خراب ہے، اسے ڈاکٹرز کی اشد ضرورت ہے۔ مگر گارڈز سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اکبر کو گریبان سے پکڑ لیا اور گھسیٹنے لگے۔ اکبر مزاحمت کرتا رہا اور بار بار رکشے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس اماں کو بچا لو، میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس عورت کو دیکھو وہ مر جائے گی۔ ہسپتال کے پورچ میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، مگر اس کی نظریں صرف اس بوڑھی خاتون پر جمی ہوئی تھیں جو بے بسی سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نقاہت کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اکبر نے ایک بار پھر اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے چیخا، کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے مت گھسیٹو، میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا، اس اماں جی کو دیکھ لو، یہ مر جائیں گی، ان کا علاج کر دو، پھر چاہے مجھے جیل بھجوا دینا۔ مگر اس کی آواز نکار خانے میں طوطے کی آواز بن کر رہ گئی۔ گارڈ اسے کسی کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے فٹ پاتھ کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ اچانک ہسپتال کی شیشے والی دیواروں کے پار لابی میں کھڑا ڈاکٹر شہروز کی نظر باہر ہونے والے ہنگامے پر پڑی۔ وہ ابھی ابھی ایک طویل میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنی لگژری گاڑی کی طرف جانے والا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سوچا کہ یہ جاہل لوگ روزانہ یہاں تماشا لگاتے ہیں اور ہسپتال کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ اس نے غصے سے کندھا بڑھا دیے تاکہ باہر جا کر گارڈز کو ڈانٹ سکے۔
کہ وہ اس شور شرابے کو ختم کیوں نہیں کر رہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا اور گرجدار آواز میں چلایا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، اسے چھوڑ دو اور پولیس کو بلاؤ۔ گارڈز نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہی اکبر کو چھوڑ دیا اور مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سر، یہ وہی رکشے والا ہے جسے صبح نکالا تھا، اب دوبارہ آ گیا ہے اور گیٹ پر رکشہ کھڑا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شاہروز نے حقارت سے اکبر کی طرف دیکھا جو زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اچانک اس پرانے اور کھٹار رکشے کی پچھلی سیٹ پر پڑی، جہاں ایک خاتون سفید چادر اوڑھے نڈھال پڑی تھی۔ ڈاکٹر شہروز کی نظر جیسے ہی اس خاتون کے چہرے پر پڑی، اس کے حلق سے ایک ایسی آواز نکلی جس نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا، ممی۔ یہ لفظ اس کے منہ سے نکلتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ دیوانہ وار رکشے کی طرف بھاگا۔ اس کا غرور، اس کا رعب و دبدبا اور اس کی نفاست سب کچھ ایک لمحے میں خاک ہو گیا، مل گیا۔ اس نے رکشے میں گھس کر اپنی ماں کو جھنجھوڑا جو درد کی شدت سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ ممی، آپ یہاں کیسے؟ یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ ڈاکٹر شہروز کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی ماں، جو شہر کی سب سے بڑی بیگم ہے، وہ ایک غریب رکشہ ڈرائیور کی سواری کیسے بن گئی۔ اس نے فوراً گارڈز کو اسٹریچر لانے کا حکم دیا اور خود ماں کے سہارے کو دے کر باہر نکالنے لگا۔ اکبر، جو اب تک زمین پر پڑا ہوا تھا، یہ منظر دیکھ کر پتھر کا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو اس نے سڑک سے اٹھایا تھا وہ اسی ظالم اور مغرور ڈاکٹر کی ماں ہے جس نے صبح اس کی بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ یہ قدرت کا کیسا بھیانک مذاق تھا، یا شاید یہ کوئی انتقام تھا۔ اکبر سہم کر پیچھے ہٹ گیا، اسٹریچر پر آ گیا اور ڈاکٹر شہروز نے اپنی ماں کو اس پر لٹا دیا۔ وہ ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ممی آنکھیں کھولیں، میں ہوں شہروز، آپ کا بیٹا۔ بیگم فریدہ نے بیٹے کی آواز سن کر بمشکل اپنی بھاری پلکیں کھولیں۔ ان کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جلال اور غصہ تھا جسے ڈاکٹر شہروز نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے پوری طاقت لگا کر ہاتھ بیٹے کی گرفت سے چھڑا لیا اور اسے جھٹک دیا۔ ڈاکٹر شہروز حیران رہ گیا کہ ماں اس حالت میں بھی اس سے خفا کیوں ہے۔ بیگم فریدہ نے کانپتی ہوئی انگلی اٹھائی اور اس ہجوم میں کھڑے اکبر کی طرف اشارہ کیا جو دیوار کے ساتھ سہما ہوا کھڑا تھا اور جس کی قمیض اب سلوٹ زدہ ہو چکی تھی۔ بیگم فریدہ کی آواز کمزور تھی مگر اس میں چٹان جیسی سختی تھی۔ انہوں نے رک رک کر کہا، شہروز خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے، تم میرے بیٹے کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر مجھے بچانا چاہتے ہو تو پہلے اس فرشتے کو بچاؤ۔ ڈاکٹر شہروز نے حیرت سے اکبر کی طرف دیکھا اور پھر ماں کی طرف۔ ممی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو ایک معمولی رکشے والا ہے۔ بیگم فریدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے وہ انکشاف کیا جس نے وہاں موجود ہر شخص کے دل کو دہلا دیا۔ انہوں نے کہا، یہ معمولی رکشے والا نہیں ہے، یہ میرا محسن ہے۔ آج میری گاڑی خراب ہوئی اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو تمہارے کروڑوں کی دولت میرے کام نہیں آئی۔ وہاں سے سینکڑوں گاڑیاں گزریں مگر کوئی بھی نہیں رکا، صرف یہ شخص رکا، اور جانتے ہو اس نے مجھے بچا لیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں ہی چھوڑ دیا جو اسی ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور تم نے اسے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ یہ شخص صبح سے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے پاس آخری چند لمحے تھے، اسے ہسپتال پہنچنا تھا، مگر جب اس نے مجھے سڑک پر تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی کی قربانی دے دی اور مجھے بچانے کے لیے رک گیا۔ یہ مجھے یہاں تک لایا ہے، اس نے اپنی اولاد کو داؤ پر لگا کر تمہاری ماں کو نئی زندگی دی ہے۔ اگر آج اس کی بیٹی کو کچھ ہو گیا تو سمجھ لینا تمہاری ماں بھی مر گئی۔ میں اپنی جان
تب تک نہیں بخشواؤں گی جب تک اس کی بیٹی کو سانس نہیں مل جاتی۔ ڈاکٹر شہروز پر جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ اسے لگا کسی نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا ہے۔ اس کے کانوں میں صبح کی وہ آوازیں گونجنے لگیں جب اکبر اس کے پیروں میں گرا تھا اور اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ اسے اپنی تمام تر ڈگریاں، اپنی شہرت اور اپنا وقار اس پھٹے پرانے کپڑے والے انسان کے جوتے کی خاک سے بھی کم تر لگنے لگا۔ وہ شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر اکبر کو دیکھا جو اب اسے رکشہ ڈرائیور نہیں بلکہ ایک بہت بڑا انسان نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر شہروز بھاگ کر اکبر کے پاس گیا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے سے لگا لیے اور رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میں انسان نہیں رہا تھا، میں نے ایک باپ کی آہ لی تھی، مگر تم نے اسی آہ کے بدلے مجھے میری ماں لوٹا دی۔ تم انسان نہیں ہو، فرشتہ ہو۔ اس نے فوراً وہاں کھڑے عملے کو حکم دیا کہ میری ماں کو بعد میں دیکھنا، پہلے اس بھائی کی بیٹی زوہو کو ICU میں شفٹ کر دو اور آپریشن تھیٹر تیار کرو۔ آج اس ہسپتال کا سب سے بڑا آپریشن ہوگا اور وہ بالکل مفت ہوگا۔ گارڈز اور نرسیں بھاگ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر شہروز خود آگے بڑھ کر اکبر کو گلے سے لگا لیا اور کہا، آپ کی بیٹی اب میری بیٹی ہے، اس کا آپریشن میں خود کروں گا، اور جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اکبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ اے میرے مالک، تیری مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو نے مجھے جس راستے پر آزمایا اسی راستے پر میری مدد چھپا رکھی تھی۔ زوہا کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی اور سانس کی ڈوری ٹوٹنے کے قریب تھی۔ ڈاکٹر شہروز نے اپنی بہترین ٹیم کو طلب کر لیا تھا۔ وہ خود آپریشن تھیٹر میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا جو اب ایک ایمرجنسی روم میں زیر علاج تھی۔ بیگم فریدہ کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جاؤ شہروز، آج ثابت کر دو کہ تم ایک مسیحا ہو۔ آج تمہارے ہاتھوں میں صرف ہنر نہیں بلکہ ایک مظلوم باپ کی دعا بھی ہے۔ آپریشن تھیٹر کی لال بتی جل اٹھی اور باہر لابی میں اکبر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لیے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے اور دل اللہ کے ذکر سے معمور تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انسان کتنی جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اسے تنہا چھوڑ دیا، حالانکہ خدا اسی وقت اس کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج اس کی گاڑی خراب نہ ہوتی، اگر وہ اس راستے سے نہ گزرتا اور اگر وہ اس بوڑھیا کو بچانے کے لیے نہ رکتا تو شاید وہ ہسپتال پہنچ بھی جاتا تو ڈاکٹر اس کا علاج نہ کرتے۔ مگر ایک نیکی نے وہ دروازہ کھول دیا جو دولت سے نہیں کھل سکتا تھا۔ گھنٹوں گزر گئے اور اکبر کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ وہ کبھی اٹھ کر ٹہلتا، کبھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا۔ آخر کار 4 گھنٹے کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر شہروز باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اس نے ماسک اتارا اور مسکراتے ہوئے اکبر کی طرف بڑھا۔ اکبر کا سانس رک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ڈاکٹر شہروز نے آگے بڑھ کر اکبر کو گلے سے لگا لیا اور کہا، مبارک ہو اکبر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے۔ زوہا خطرے سے باہر ہے، آپریشن کامیاب رہا ہے اور اس کا دل اب بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اکبر کے گھٹنوں میں جان نہ رہی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ ڈاکٹر نے اسے اٹھایا اور کہا، اکبر بھائی، آپ روئیں مت، آپ نے تو ہمیں خرید لیا ہے۔ میری ماں نے کہا ہے کہ آپ کا سارا قرض ہم پر ہے اور ہم اسے کبھی چکا نہیں سکتے۔
اکبر نے ڈاکٹر کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو ایک گناہ گار بندہ ہوں۔ ڈاکٹر شہروز اسے لے کر آئی سی یو کے شیشے کے پاس چلا گیا، جہاں زوہا سکون سے سو رہی تھی اور مشینوں کی آوازیں زندگی کا گیت گا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، دیکھو اکبر، آج مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ زندگی بچانے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا، بلکہ زندگی بچانے والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے۔ تم نے مجھے آج انسانیت سکھائی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب زوہا صحت یاب ہو کر گھر جانے لگی تو ہسپتال کا پورا عملہ اسے رخصت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ بیگم فریدہ بھی ویل چیئر پر وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے زوہا کو پیار کیا اور اکبر کو ایک لفافہ دیا۔ اکبر نے لینے سے انکار کر دیا تو بیگم فریدہ نے کہا کہ بیٹا، یہ بھیک نہیں ہے اور نہ ہی یہ تمہاری نیکی کی قیمت ہے۔ نیکی کی قیمت تو اللہ دیتا ہے، یہ تو ایک ماں کی طرف سے اپنی بیٹی کے لیے تحفہ ہے، اسے رکھ لو، تمہاری بیٹی کی تعلیم اور مستقبل کے لیے ہے۔ اکبر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ لفافہ لے لیا۔ ڈاکٹر شہروز نے خود آگے بڑھ کر اکبر کے رکشے کا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ وہ عزت تھی جو شاید کسی وزیر کو بھی نصیب نہ ہوتی۔ اکبر نے رکشہ سٹارٹ کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ خالی ہاتھ گھر سے نکلا تھا، ذلیل ہوا تھا، ٹھکرایا گیا تھا اور مایوس تھا، مگر وہ دامن بھر کر واپس جا رہا تھا۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور جب انسان دوسروں کے لیے راستہ بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ راستے کی وہ رکاوٹ جسے وہ مصیبت سمجھ رہا تھا، دراصل وہی اس کی منزل کی کنجی تھی۔ کہانی کا اختتام اس خوبصورت احساس پر ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو لوگ اپنے دکھوں پر دوسروں لوگوں کے دکھوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کا مداوع غیب سے کر دیتا ہے۔ اکبر کا رکشہ دھول اڑاتا ہوا اسی سڑک پر جا رہا تھا، مگر اب وہ سڑک ویران نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہاں ہر طرف امید کے چراغ روشن تھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔